آئیے مشقی 3.4 کا سوال نمبر 4 حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس سوال میں ایک تماشا گاہ تھیٹر میں کرسیوں کی کل قطاریں 27 ہے۔ پہلی قطار میں 20 کرسیاں، دوسری قطار میں 22 کرسیاں، تیسری قطار میں 24 کرسیاں، 20 پہلی قطار میں، 22 دوسری قطار میں، 24 تیسری قطار میں، اسی طرح سے یہ سلسلہ رہے گا۔ 15ویں قطار میں کل کتنی کرسیاں ہیں؟ 15ویں قطار یعنی مخصوص 15ویں قطار یعنی 15واں رکن یعنی T15 ہم کو معلوم کرنا ہے۔ اور تھیٹر میں کل کتنی کرسیاں ہیں؟ کل کرسیاں سم یعنی ایس سے ظاہر ہوگا، کیونکہ تھیٹر میں کرسیوں کی کل قطاریں 27 ہے، اس لیے یہاں n کی قیمت 27 رہے گی۔ ایس 27 ہمیں معلوم کرنا ہے۔ کل قطاریں 27 ہونے سے ایس 27 میں ہمیں کل کرسیوں کی تعداد معلوم ہو جائے گی۔ پہلی قطار میں 20، اس لیے اے کی قیمت یہاں 20 ہے۔ ڈی کی قیمت دو متواتر ارکان کے درمیان کا فرق، یہاں 20 تفریق کریں گے 22 میں سے تو ہمیں 2 حاصل ہوگا۔ اس طرح سے مشترک فرق یہاں پہ 2 ہے۔ ہم T15 حاصل کرنے کے لیے Tn کا ضابطہ استعمال کریں گے۔ Tn برابر A جمع قوس میں n تفریق 1 ضرب D۔ یہاں n کی قیمت ہمیں 15 رکھنا ہے کیونکہ T15 حاصل کرنا ہے۔ A کی قیمت 20 اور D کی قیمت 2 رکھنے پر ہمیں T15 برابر A کی جگہ 20 رکھیں گے جمع قوس میں n کی جگہ 15 تفریق 1 ضرب D کی قیمت ہمارے پاس 2 ہے۔ اس طرح سے T15 برابر 20 جمع 15 تفریق 1 ہو جائے گا، یعنی 14 ضرب 2 کریں گے۔ اس طرح سے 20 جمع 14 دونی 28 اور دونوں کی جمع ہوگی تو T15 یعنی 15ویں قطار میں کرسیوں کی تعداد 48 ہمیں حاصل ہوئی۔ اب ہم کل قطاریں معلوم کرنے کے لیے Sn کا ضابطہ استعمال کریں گے۔ n/2 قوس میں 2a جمع n تفریق 1 ضرب D۔ یہاں پر n کی قیمت 27 رکھیں گے کیونکہ کل 27 قطاریں ہیں۔ a کی قیمت ہمارے پاس 20 موجود ہے۔ D کی قیمت ہم نے 2 رکھنا ہے، ضابطے میں رکھیں گے۔ S27 برابر 27/2 قوس میں 2 ضرب A کی قیمت 20 جمع n کی قیمت 27 تفریق 1 ضرب D کی قیمت 2۔ یہاں 20 ضرب 2 کریں گے اور قوس کا تفریق پہلے یہاں 40 حاصل ہوگا، 27 میں سے 1 تفریق ہوگا تو 26 ضرب 2۔ اب یہاں 26 ضرب 2 پہلے حل کیا جائے گا قوس کے اندر تو یہ ہو جائے گا 40 جمع 26 دونی 52۔ اور اب قوس کی ایک قیمت ہمیں یہاں پہ ملے گی، 40 جمع 52 کریں گے جو ہمیں 92 دے گا جواب، اور 2 سے 92 کو ہم تقسیم کریں گے تو ہمارا جواب آئے گا 46۔ اس طرح سے 27 ضرب 46 ان دونوں کا حاصل ضرب 1242 یعنی S27 برابر 1242۔ تھیٹر میں کل کرسیوں کی تعداد 1242 ہے، جس کی ترتیب یہ رہتی ہے سوال کے مطابق کہ پہلی صف میں 20، دوسری قطار میں 22، تیسری قطار میں 24، ہر قطار میں 2 کرسیاں بڑھیں گی، اور اس طرح سے 27 قطاروں میں S27 برابر کل کرسیاں 1242 اور 15ویں قطار میں T15 برابر 48 کرسیاں، یہ ہمارا جواب۔ آئیے حل کرتے ہیں۔ سوال نمبر 5۔ سوال نمبر 5، کارگل میں
ایک ہفتے کے پیر سے سنیچر یعنی پیر، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ، سنیچر 6 دن کا درجہ حرارت نوٹ کیا گیا۔ وہ درجہ حرارت حسابی تصاعد میں ہے۔ مان لیجئے کہ ہم فرض کرتے ہیں، فرض کیجئے کہ کارگل کا ایک ہفتے کا درجہ حرارت مان لیجئے پیر کے دن کا A ہے، تب منگل کے دن کا A جمع D ہوگا، جہاں D مشترک فرق رہے گا اور A پہلا رکن رہے گا، کیونکہ یہ درجہ حرارت حسابی تصاعد میں ہے۔ تو ہم بدھ کے لیے فرض کریں گے A جمع 2D، جمعرات کے لیے A جمع 3D، جمعے کے لیے A جمع 4D اور سنیچر کے لیے A جمع 5D۔ اس طرح سے یہ پیر سے سنیچر تک کے درجہ حرارت ہم نے فرض کر لیے ہے۔ آگے کا جملہ، پیر اور سنیچر کے درجہ حرارت کا مجموعہ، پیر اور سنیچر کا درجہ حرارت کا مجموعہ منگل اور سنیچر کے درجہ حرارت کے مجموعے سے 5 سیلسیس زیادہ ہے۔ منگل اور سنیچر کے درجہ حرارت سے 5 سیلسیس زیادہ ہے، تو یہاں پر پیر جمع سنیچر یعنی A جمع 5D کا درجہ مجموعہ برابر منگل اور سنیچر، منگل ہے A جمع D اور سنیچر ہے A جمع 5D سے 5 سیلسیس زیادہ ہے، یعنی جمع 5۔ قوس کھول دیجئے، A جمع 5D برابر A جمع D، A جمع 5D جمع 5۔ تو اس طرح سے یہ یہ دو مثبت ہے، دونوں ادھر جائیں گے تو منفی ہو جائیں گے، یہ مثبت A کے ساتھ نکل جائے گے۔ اس طرح سے یہاں 5D، ادھر 5 اور 1 6D جمع 5، تو اس طرح سے 6D تفریق 5D، 5D کو ادھر لا لیا ہم نے، 5 ادھر آ جائے گا، منفی 5، تو اس طرح سے ہمیں منفی 5 برابر 1D، 6 میں سے 1 تفریق کریں گے تو D ہمیں منفی 5 ملے گا۔ D منفی 5 جو ہے یہ حاصل ہو چکا ہے۔ اب آگے کا جملہ، اگر بدھ کا درجہ حرارت منفی 30 سیلسیس ہو تو بدھ کا درجہ حرارت ہے، یعنی دوسری شرط کے مطابق A جمع 2D برابر منفی 30، یہ دوسری شرط کے مطابق ہو جائے گا۔ تو یہاں پر D کی قیمت ہمیں منفی 5 حاصل ہوئی، وہ یہاں رکھیں گے، رکھنے پر A جمع 2 ضرب منفی 5 برابر منفی 30، 2 اور منفی 5 ہے اس لیے منفی 10 برابر منفی 30، تو A برابر منفی 30، منفی 10 ادھر آ جائے گا، مثبت 10 ہو جائے گا، A برابر منفی 20۔ اب ہمارے پاس A کی قیمت منفی 20 ہے اور D کی قیمت منفی 5 ہے۔ اس طرح سے جو ہم نے فرض کیے تھے، تو ہفتے کے دن کے درجہ حرارت اس طرح رہیں گے، پیر کا درجہ حرارت جو ہم نے A فرض کرے تھے، A کی قیمت منفی 20 ہے، منگل کا درجہ حرارت جو ہم نے A جمع D فرض کرے تھے، یہاں A کی قیمت ہم منفی 20 رکھیں گے، جمع D کی قیمت منفی 5، اس طرح سے دونوں منفی عددوں کی جمع ہوں گی، منفی 25 ملے گا۔ بدھ کا درجہ حرارت جو ہم نے A جمع 2D فرض کیے تھے، یہاں پر A کی قیمت منفی 20 جمع 2 ضرب منفی 5، تو یہ ہو جائے گا منفی 20 جمع منفی 10، یہ آئے گا منفی 30۔ جمعرات کا درجہ حرارت جو ہم نے فرض کیا تھا A جمع 3D، A کی قیمت منفی 20 جمع
3 ضرب -5، اس طرح سے -20 جمع -15 جن کا مجموعہ -35 ہوگا۔ اسی طرح سے جمعے کا درجہ حرارت جو ہے A جمع 4D فرض کیے تھے، A کی قیمت -20 جمع 4 ضرب -5، -20 جمع -20 -40، اور سنیچر کا درجہ حرارت جو ہم نے A جمع 5D فرض کیا تھا، اس میں A کی قیمت -20 جمع 5 ضرب -5 -20 جمع -25، اس طرح سے -45۔ اس طرح سے کارگل کے 5 دن کے درجہ حرارت ہم نے حاصل کیے ہیں، اور یہ اس سوال کا مکمل جواب۔ آئیے حل کرتے ہیں سوال نمبر 6۔ عالمی یوم ماحولیات کے موقع پر ایک اسکول کے میدان میں مثلثی شکل میں درخت لگانے کا پروگرام ترتیب دیا گیا ہے۔ پہلی قطار میں ایک درخت، دوسری قطار میں 2 درخت، مثلث نما شکل ہے، اس طرح سے ترتیب دی گئی۔ تیسری قطار میں 3 درخت، اور اسی طرح آگے بھی مثلث نما شکل تیار ہونے لگی، درختوں کو اس ترتیب سے لگایا گیا جو مثلثی شکل ظاہر کرے۔ پہلی قطار میں 1، دوسری قطار میں 2، تیسری قطار میں 3، اس طرح سے۔ اگر کل 25 قطاریں ہوں تو درختوں کی کل تعداد معلوم کرنا ہے، کیونکہ 25 قطاریں ہیں تو n کی قیمت یہاں 25 ہے، اور ہمیں کل درختوں کی تعداد یعنی Sn یعنی n کی قیمت 25 یعنی S25 معلوم کرنا ہے۔ یہاں 1 2 3 جو ترتیب ہے درختوں کی، پہلی قطار، دوسری قطار اور تیسری قطار کے مطابق پہلا رکن یعنی A کی قیمت 1 ہے۔ D یہاں پہ 2 میں سے 1 تفریق کرو یا 3 میں سے 2 تفریق کرو تو 1 حاصل ہوگا۔ D کی قیمت 1 ہے جو مشترک فرق ہے، n کی قیمت 25 ہے۔ ہم Sn کا ضابطہ استعمال کریں گے، n/2 قوس میں 2a جمع n تفریق 1 ضرب d۔ یہاں پر n کی قیمت ہمیں 25 رکھنا ہے، a کی قیمت ہمارے پاس 1 ہے اور d کی قیمت بھی 1 ہے۔ یہ قیمتیں اس میں رکھنے پر ہمیں S25 برابر 25/2 قوس میں آئے گا 2 ضرب a کی قیمت 1 جمع قوس میں n کی قیمت 25 ہے، تفریق 1 کیا جائے گا ضرب d کی قیمت 1۔ اس طرح سے 25/2 قوس حل کریں گے، 2 ضرب 1 2 ہوگا، 25 میں سے 1 تفریق کریں گے 24 ضرب 1۔ اس طرح سے S25 برابر 25/2 2 24 کا 24۔ اس طرح سے قوس میں ہم 24 اور 2 کی جمع کریں گے 26 ملے گا، 2 سے تقسیم کرے 2 1 2 2 3 6، 25 ضرب 13۔ S25 برابر 25 ضرب 13 کا حاصل ضرب 325۔ اس طرح سے مثلثی شکل میں درختوں کو اس ترتیب سے لگایا جائے کہ پہلی قطار میں 1، دوسری قطار میں 2 درخت، تیسری قطار میں 3 درخت، اس ترتیب سے کل 25 قطاروں میں 325 درخت لگائے جائیں گے، اور یہ اس سوال کا مکمل جواب۔